من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به محترم و موقر صدر مجلس، ہمارے دوست اور جامعہ سلفیہ میں ہمارے جونیئر ساتھی اس جلسے کی نظامت فرما رہے عبدالسمیع سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم اور موقر علماء کرام کی موقر ٹیم، قرب و جوار سے اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، کیونکہ میرے پاس وقت بہت ہی مختصر ہے اور ابھی پروگرام کی ترتیب کافی لمبی ہے، لہٰذا میں اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو لڑکیوں سے تعلق رکھنے والا یہ موضوع ہے۔ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ وہ شادی اور بیاہ کر کے اپنی زندگی کیوں رچا اور بسا رہی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے؟ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں اور اس رپورٹ کے ذریعے ہر آدمی کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا دیندار ہوں تو ہماری بیٹی بھی بہت دیندار ہوگی، وہ پرہیزگار ہوگی، وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جا سکتی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، پونا میں ایک مسجد ہے، مکہ مسجد، سن 2009 کی ایک رپورٹ وہاں پہ، وہاں کے امام صاحب نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک سروے کروایا تھا، صرف 15 دن کا سروے۔ اس بات پر تھا کہ کیا کچھ مسلم لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ
تعلقات رکھتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ سروے صرف اسی بات پہ، وہ بھی صرف 15 دن کے تھا۔ نوجوانوں نے باقاعدہ پارکوں میں، تفریح گاہوں میں، جہاں گھومنے ٹہلنے کی جگہ تھی وہاں پہ گئے اور فوٹوز وغیرہ نکالا اور لا کر کے کمیٹی کے سامنے رکھا، اور تمام لوگوں کو احساس دلانے کے لیے وہ سارے فوٹو جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، صرف 15 دن کے اندر 250 مسلمان لڑکیاں ایسی تھیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتی تھی، ان کے ساتھ وہ پارکوں میں گھوم رہی ہے، ہوٹلوں میں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ تفریح گاہوں کا زینت بن رہی تھی۔ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تو فلاں نمازی آدمی کی لڑکی ہے، ارے یہ تو فلاں حاجی صاحب کی بھی لڑکی ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کسی آدمی کا اپنے آپ میں نیک ہونا، اس کو یہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری لڑکی بھی سیف ہے، ہماری لڑکی بھی محفوظ ہے اور وہ بھی دیندار ہی ہوگی۔ آپ کو اگر لڑکیوں کو دیندار بنانا ہے، آپ ان پہ نظر رکھیں، آپ ان کی باریکیوں پہ غور کریں۔ تو ہماری یہ مسلمان لڑکیاں آج مرتد کیوں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو چند اسباب مختصر بتاؤں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی کمی ہے۔ بچپن سے تعلیم کا مزاج دین کا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری لڑکی تھوڑا سا بڑی ہوئی، ہم اس کو اسکول کالج کی جانب تو داخل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم مکتب میں بھی دلانا ہمیں پسند نہیں آتا ہے۔ آگے چل کے اگر وہ لڑکی دین نہیں جانتی ہے، اسلام کی اہمیت اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے ایمان کی ویلو کیا ہے، اور اگر اسے اپنے ایمان کی ویلو نہ معلوم ہو تو آگے چل کے اگر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے تو اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کی ویلو بتائی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ کافر ہو کر کے مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اگر کوئی کفر کی حالت میں انتقال کر جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی کی جانب سے پوری زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ سونا اللہ کے راستے میں دینا چاہیں۔ یہ ایمان کی ویلو ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، کوئی سوال کرے، اس آیت کی روشنی میں ہمارا جواب ہوگا، پوری دنیا کے سونے ہیرے جواہرات ایک طرف لا کر کے رکھ دیے جائیں اور ہمارا ایمان ایک طرف ہو، اللہ کی قسم ان تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہی بات بتائی ہے۔ کاش ہم نے اپنی لڑکیوں کو یہ تعلیم بچپنے سے دی ہوتی۔ اور دوسری وجہ مخلوط تعلیم، مکس ایجوکیشن سسٹم۔ آج ابلیس نے اس معاملے کو، شیطان نے اس معاملے کو ہمارے لیے کتنا زیادہ مزین کر دیا ہے کہ ہماری لڑکی ایک کلاس میں ایک بینچ پر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لڑکا مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری غیرت آج تک نہیں جاگتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ الحجر آپ اٹھائے، آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 40، 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کو قرآن مجید کے اندر بتایا ہے۔ ابلیس کی بات اللہ کر رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنذرین، جب ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، ابلیس کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دیا ہے،
الی یوم الوقت المعلوم، میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت اللہ نے دی۔ اب آگے کے الفاظ ذرا غور سے سنیں، اور اگر آپ کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی چیز موجود ہے، ایمان نام کی کوئی چیز، تو آج کے بعد سے اس آیت کو ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض، ابلیس کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں جو جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ہوں، اس کا ذمہ دار تو ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ابلیس ہمارے رب کے سامنے اتنی زیادہ خطرناک بات کر رہا ہے، ہمارے رب پہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمارے رب پہ الزام لگانے والے اس مردود کے اوپر ہمیں اس سے عداوت ہونی چاہیے، ہمیں اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے تو کہہ دیا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن افسوس ہم اسے اپنا کھلا دشمن نہیں مانتے۔ آگے اس کے الفاظ دیکھو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا، اے میرے رب میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو دنیا کے اندر مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا، میں گناہوں کو ایسا بنا کر کے ان کے سامنے لاؤں گا کہ گناہ انہیں گناہ نظر نہیں آئے گا، ہوگا تو گناہ ظاہری طور پہ میں اسے اتنا زیادہ اچھا بنا دوں گا کہ اسے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور آج یہی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری بہن بیٹی کسی مسلم لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرے، آج ہمارے ایمان پہ ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ، ماموں زاد، چچا زاد، جتنے بھی زاد والے رشتے ہوا کرتے ہیں، آج ان کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے آپ کے چوراہے پہ گھوما کرتی ہے، مارکیٹنگ کیا کرتی ہے، وہ گھنٹے گھنٹے ان کے ساتھ اکیلی جایا کرتی ہے، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا میں گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، بنا سوار کر کے پیش کروں گا۔ پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے اے ابلیس ہے تو سب سے بڑا جھوٹا، لیکن اس معاملے میں تو کتنا سچا ہے، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ آج بڑے سے بڑے گناہ پھر ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ ہماری وہ بہن بیٹیاں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اتنی زیادہ سخت تاکید فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ ہم نے بہت ہی بلند کر رکھا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ رب العالمین کا خوف رکھتی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو۔ یہ بولنے والی کون؟ نبی کی بیویاں ہیں جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ معتبر عورتیں تھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم نرم آواز میں کسی سے بات کرنا۔ کیا ہونے والا ہے نرم آواز میں بات کرنے سے؟ اس طریقے سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بیماری ہو، کوئی بیمار دل آدمی ہو، آپ کی نرم آواز کو سن کر، آپ کی لچکدار آواز کو سننے کے بعد وہ کہیں اپنے دل میں کوئی غلط خیال نہ پال لے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں کہ تم نرم انداز میں بات کرنا۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں علماء کی بڑی جماعت موجود ہے، آپ مجھے یہ بتائیں نبی کی بیویوں کو سب سے زیادہ کن سے بات کرنا ہوتا تھا؟ وہ ہمارے نبی کے صحابہ ہوا کرتے تھے یا ان کے بعد والے دور میں وہ تابعین ہوا کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ گواہی دے چکے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد وہ زمانہ بہتر جو ان کے بعد آنے والا ہے۔ وہ نبی کی بیویاں ہیں اور وہ نبی کے صحابہ ہیں جن کے
کے سامنے ان کو زیادہ باتیں کرنا پڑتی تھی، جن کے سامنے انہیں مخاطب ہونا پڑتا تھا، اللہ بیان فرما رہا ہے ہاں بھلے وہ نبی کے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم ان کے سامنے بھی نرم انداز میں لچکدار آواز میں بات نہیں کر سکتی ہو، جبکہ ان صحابہ کا مقام اتنا زیادہ ہے، ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے ایمان کا حوالہ دے ڈالا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے، تمہارا ایمان اتنا بہترین ہے، اگر دنیا کے تمام لوگ تمہارے ایمان کے طریقے سے ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ ہے ان کا ایمان قابل نمونہ، ہے قابل مثال، لیکن خبردار اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں میرے نبی کے صحابہ کے سامنے بھی بات کرنی پڑے تو خبردار نرم انداز میں بات نہیں کر سکتی ہو۔ اگر نبی کی بیویاں صحابہ کے سامنے ایسے بات نہیں کر سکتی ہے، ہماری بہن بیٹی اسکول اور کالج میں پڑھے گی، یونیورسٹی میں پڑھے گی، ایک بینچ پر بیٹھے گی، اس کے ساتھ اس کی باتیں ہوں گی، اس کی ملاقاتیں ہوں گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فیصلہ آپ کے حوالے۔ بس اتنی بات اس میں چھوڑتا ہوں، مخلوط تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب آگے ایک اور چیز ہے، نمبر 3، باتیں بہت ساری ہیں اور بہت ترتیب وار ہے، لیکن میں وقت کی رعایت کرتے ہوئے بہت مختصر لے کے چل رہا ہوں، اور اس میں ہمارے مخاطب ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ یارانہ تعلقات۔ دیکھو میں ہندو مسلم یکتا کے خلاف بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے محترم کو اپنے یہاں اسٹیج پہ بلا کر کے ان کا اکرام ہم نے کیا، یہ محبت ہے، یہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کچھ دوسری بات ہے۔ بہت سے نوجوان لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کسی غیر مسلم سے محبت ان کی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے ان میں، اور اتنی زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے کہ ان کا ان کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ان کے بہن بیٹیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی وہ لڑکا اگر ممبئی چلا گیا، کہیں دور چلا گیا کمانے کے لیے، اور اس کی بہن کو اگر مارکیٹنگ کرنا ہے، اب بائک تو گھر پہ ہے، گاڑی کھڑی ہے، لیکن لے کے جائے کون؟ دوست کا کال آتا ہے اپنے غیر مسلم دوست کے پاس کہ میری بہن کو بائک سے اٹھاؤ اور مارکیٹنگ کرا کے گھر میں لا کے چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ میں نے یہ مناظر دیکھا ہے۔ آپ اتنا کام کرو، آگے کا کام شیطان کرنے کے لیے کافی ہے، شیطان وعدہ کر چکا ہے، تم اسے موقع دو، آگے کے کام وہ کر دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے لوگوں کے درمیان، اور ہماری جو مائیں بہن بیٹیاں جوان خاص طور پہ ہوتی ہے، وہ ارتداد کے راستے پہ چلی جاتی ہے اور مرتد ہونے کا راستہ اختیار کر لیتی ہے کسی کے عشق میں اور محبت میں پڑنے کے بعد۔ ایک اور اہم چیز بتاؤں آپ کو، کبھی کبھی کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے، کچھ جگہ پہ مسلمان کمزور ہے اور باہر سے دوسرے لوگوں کا فورس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اپنے دھرم کو چینج کر لیا۔ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی استقامت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پورے 13 سال تک آپ مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالا جا رہا ہے، کبھی کوئی آپ کے گھر کے سامنے دروازے پہ رات میں کانٹے بچھا کر کے چلا جایا کرتا۔ جب محمد کے بچے صبح کو نکلیں گے اٹھیں گے تو ان کے پیر میں کانٹا چبھے گا، ہم کو اچھا لگے گا۔ کبھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، نبی کے گھر میں شہر میں کھانا بن کر کے رکھا رہا ہوتا تھا، وہ اتنا زیادہ سیف گھر نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ باہر سے کوڑے کرکٹ لا کر کے نبی کے گھر میں ڈال کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ سارے کی ساری تکلیف آپ کو دی جاتی تھی، آپ اس کو صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن آخری ٹائم پہ دارالندوا کے اندر ایک بہت بڑے لیول کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، اس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بلائے گئے۔ ہم محمد کا کیا کریں؟ اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، اسلام تو رکنے کا نام ہی نہیں لے پا رہا ہے، ہم کریں کیا؟ تدبیر بتاؤ۔ کسی نے مشورہ دیا کہ محمد کو مکہ سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، یہاں مکہ میں ہم سیف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا جہاں جائیں گے وہاں پہ اسلام پھیلائیں گے، پھر یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا قید کر دو، جیل میں لا کے بند کر دیا جائے، لوگوں نے کہا ان کے صحابہ اتنے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں، جان پہ کھیل کر چھڑائیں گے۔
उसी महफिल के अंदर एक आदमी खड़ा है, अबू जहल उसका नाम है। वो कहने लगा मेरा मशवरा ये है, मक्का के अंदर जितने कबीले के लोग हैं सारे कबीले से एक एक नौजवान उठे, वो बड़े हाथ में हथियार ले, तलवार ले, और आज की रात जब मोहम्मद सो रहे हो सारे नौजवान एक साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हमला कर दें। फिर वो किस किस से बदला लेने आएंगे? उनके घराने वाले इतनी ताकत नहीं रखते कि सबसे बदला ले सके। इतनी बात कहना था। उसी मजलिस के अंदर एक आदमी आया हुआ था, बड़ा बुजुर्ग नजर आ रहा था, जो कह रहा था कि मैं नजद से आया हुआ हूँ। वो इब्लीस था हकीकत में। वो खड़ा होता है और कहता है अल-क़ौलु मा क़ाल ar-रजुल, बात तो इसी नौजवान की मुझे मुनासिब मालूम होती है, मेरा भी यही मशवरा है जो इस नौजवान का है। और यही बात तय पाती है। आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग कर ली जाती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल को भेजकर आपको मक्का से निकलने का हुक्म दे दिया। मेरे नबी, अब मक्का आपके लिए सेफ नहीं है। कौन कहता है कि आप इस्लाम पर चलेंगे आपके पैरों के नीचे फूल बिछाए जाएंगे? हमारे नबी को अपने वतन से मोहब्बत है। आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जा रहे थे, आप अपने दोस्त अहबाब को छोड़ करके जा रहे थे, आप अपने घर बार को भी छोड़ करके, जमीन जायदाद को छोड़ करके वहां से निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी जब निकलना चाह रहे थे, मक्का को देखते हैं, आपने फरमाया ऐ मक्का, तू मुझे पूरी सरजमीन में सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अगर आज ये तेरे बाशिंदे मुझे मजबूर नहीं कर देते तो मैं तुझे कभी छोड़ करके नहीं जाता। तो मुसीबत आने पे हिजरत करना है, इस्लाम से अपने आप को नहीं फेरना है। तो ये एक वजह है। एक अहम चीज बता के अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये लास्ट पॉइंट है हमारी नौजवान लड़कियों के लिए। आप देखें बसा औकात ये किसी एक्टर की फैन है, किसी फला एक्ट्रेस की ये फैन होती है, फिल्में देख रही है। कभी कभी फिल्म के अंदर एक किरदार दिखाया जाता है, लड़की मुस्लिम है, गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन घर वाले शादी होने नहीं देना नहीं चाह रहे क्योंकि धर्म दूसरा है। अब वो स्टोरी 2 घंटे की ऐसी बनाई जाती है कि ये लड़की स्टोरी देख देख करके बेचारी सीरियस हो रही है। लड़की की आंखों में आंसू है, क्यों? ये फला लड़की जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती है, उसकी शादी होना चाहिए, ये इसका दिल अंदर से कह रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं इस मंजर को देखने के बाद। यानी दिल से वो मानती है कि धर्म बीच में आड़े नहीं आ सकता है, उसका दिल बोल रहा है। लिहाजा जब कभी उसके ऊपर ऐसे मामलात आते हैं और अगर किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत कर बैठे और इत्तेफाक ऐसा पड़ जाए कि उसके साथ अगर इसे शादी करना हो और उसे अपने दीन को चेंज करना हो, तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम से फिर जाने से फिर वो कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं किया करती है, क्योंकि उसका दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि मोहब्बत के बीच में धर्म आड़े नहीं आ सकता है। अच्छा, ये जिनको फॉलो कर रही है ना, जिन एक्टर और एक्ट्रेस की ये फैन होती है, उनकी रियल लाइफ आप उठाकर देख ले, उनकी रियल लाइफ में यही सब हो रहा है। उनके यहाँ शादियों में ना लड़के का मुस्लिम गैर मुस्लिम होना देखा जाता है, ना लड़की का मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, नसरानी, किसी चीज का लिहाज नहीं किया जाता है। बस आपस में मोहब्बत हो जाए, आपस में स्टेटस और लेवल अगर उनका मैच कर जाता है तो उनके दरमियान शादियां हो जाया करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आपके सामने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में वक्त की रियायत करते हुए, क्योंकि अभी शायद निकाह का मामला पेश आना है और उसके बाद फिर चंदे का मामला है, आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि जिस तरीके से इतने जज्बे के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस मदरसे के लिए जो अजीम शान इदारा आपके इलाके का है और बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और कई ऐसे लोगों को इस्लाम की तालीम दे करके ये रुखसत कर चुका है, आप इस इदारे का ताउन करें। ये इदारा इस बात का मुस्तहिक है आप तमाम हजरात के ताउन का। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कही गई तमाम बातों पर हम तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।